آج ہم قرآن کی ایک ایسی آیت پر غور کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں آج کل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط اور عملی فریم ورک دیتی ہے۔ دیکھیے، ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جب ہمیں مضبوطی اور سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا یہ ایک ایسی خواہش ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب مشکلات گھیر لیں اور زندگی آپ کو پتہ ہے تھوڑی بھاری لگنے لگے تو آخر سہارا کہاں سے ڈھونڈا جائے؟ وہ کون سی بنیاد ہے جس پر ہم کھڑے ہو کر ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیں، یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ صدیوں سے دنیا کی بڑی بڑی روایات اور فلسفے اسی سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں اور اندرونی مضبوطی، جسے ہم ریزیلینس کہتے ہیں، اسے بنانے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم جس رہنمائی کی بات کر رہے ہیں وہ قرآن کی ایک خاص آیت سے آتی ہے، ایک ایسی آیت جو اپنے اندر بہت گہری حکمت رکھتی ہے اور ہمیں مشکلات سے نمٹنے کا ایک پورا لاہ عمل دیتی ہے۔ تو یہ ہے وہ آیت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیں اب ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے۔ غور کریں تو یہ آیت اصل میں مضبوطی حاصل کرنے کے لیے ایک 2 حصوں پر مشتمل اسٹریٹجی دے رہی ہے۔ یہ 2 ایسے ستون ہیں جن پر ہم مشکل حالات میں اپنی مضبوطی کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ اور وہ 2 ستون کیا ہیں؟ صبر یعنی الصبر اور نماز یعنی الصلاۃ۔ یہ دونوں مل کر ایک مکمل نظام بناتے ہیں جو آج کی اس تیز رفتار زندگی میں ہمیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی سہارا دیتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، صبر وہ ایک اندر کا عمل ہے، یعنی برداشت کرنے کا ایک اندرونی عمل، جبکہ نماز وہ ایک بیرونی عمل ہے، تعلق قائم کرنے کا۔ ایک اندر کی مضبوطی ہے تو دوسرا اس کا باہر کا اظہار، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب صبر کو تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے بس چپ چاپ انتظار کرنا، لیکن نہیں۔ عربی میں الصبر کا جو تصور ہے نا، وہ بہت وسیع اور ایکٹیو ہے۔ یہ مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے، برداشت کرنے اور ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ یہ ایک ایکٹیو رسپانس ہے، کوئی پیسو ریاکشن نہیں۔ تو الصبر کے آپ کہہ سکتے ہیں کئی ڈائمینشنز ہیں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے مشکل کو برداشت کرنا، پھر جلد بازی میں کوئی قدم اٹھانے سے خود کو روکنا، جو آج کے دور میں بہت ہی اہم ہے، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اور سب سے گہری بات، مشکل میں بھی شکر گزاری کا جذبہ رکھنا۔ یہ سب مل کر صبر کی ایک بہت طاقتور تصویر بناتے ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، الصلاۃ یعنی نماز۔ اسلام میں نماز ایک باقاعدہ رسمی عبادت ہے۔ یہ ایک طرح سے اللہ سے براہ راست رابطے کا اور رہنمائی اور سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو نماز کا کردار کیا بنتا ہے اس پورے فریم ورک میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ زندگی میں ڈسپلن اور ایک روٹین لاتی ہے۔ یہ اپنے خالق سے تعلق کا احساس پیدا کرتی ہے جو تنہائی کے احساس کو کم کرتا ہے۔ یہ ہمیں دن میں کئی بار سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے ایک وقفہ دیتی ہے، اور ہاں، یہ عاجزی کا ایک عملی اظہار بھی ہے۔ تو ہم نے اسٹریٹجی کے 2 حصوں کی بات کر لی، لیکن اس آیت کا جو سب سے طاقتور حصہ ہے نا، وہ بھی باقی ہے۔ اس آیت کا اختتام صرف ہدایات پر نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک انسٹرکشن لسٹ نہیں ہے کہ یہ کرو اور یہ کرو، بلکہ یہ اس سے بہت آگے کی بات کرتی ہے۔ بلکہ یہ ایک بہت ہی گہرا وعدہ ہے، ایک ایسی پرومس جو اس پورے مشورے کو ایک روحانی یقین میں بدل دیتی ہے۔ اور وہ وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے اس آیت کا کرکس۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ ایک حتمی یقین دہانی ہے کہ استقامت کے سفر میں کوئی بھی تنہا نہیں ہے۔ تو چلیں اب اس سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ان سب ٹکڑوں کو ملائیں تو ہمارے سامنے مضبوطی حاصل کرنے کا ایک پورا کا پورا فریم ورک بن جاتا ہے۔ اس کو ہم ایک سادہ 3 قدمی عمل کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا قدم، مشکل کو تسلیم کرنا، اس سے بھاگنا نہیں۔ دوسرا، صبر اور نماز کے جو طاقتور ٹولز دیے گئے ہیں انہیں استعمال کرنا۔ اور پھر تیسرا اور سب سے ضروری، اس حتمی یقین پر بھروسہ کرنا کہ مدد ساتھ ہے۔ اور جب اس فریم ورک کو اپنایا جاتا ہے نا، تو کوئی بھی چیلنج صرف ایک رکاوٹ نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک موقع بن جاتا ہے گروتھ کا اور اپنے خالق سے تعلق مضبوط کرنے کا۔
اس مشکل کو ایک نیا مطلب مل جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ کیا ہو اگر صبر کا مطلب صرف غیر فعال ہو کر انتظار کرنا نہ ہو، بلکہ فعال طور پر ایکٹیو ہو کر ثابت قدم رہنا ہو؟ ذرا سوچئے گا۔